انسان ایک دن ذرا صبح سے لے کر رات تک اپنے اعمال پر نظر تو کرے کہ روزانہ نیند سے اٹھ کر سونے تک میں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کتنی کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اگر کوئی 10,000 روپے کی نوکری دے دے تو ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، 10,000 کی نوکری جس کو دے دے، جو دے دے سیٹ، ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، 10,000 کی نوکری دینے والے سیٹ کو ناراض نہیں کرتے، اس کی خوشی کا اتنا خیال کرتے، وہ کہہ دے کہ 5 بجے صبح آنا ہے تو 5 بجے پہنچ ہی جانا، میرے گھر یہ سامان پہنچانا ہے تو پہنچانا ہے، اتنی رات کو آ کر کے فلاں کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے اس کی خوشی کا اتنا خیال ہے، جس خدا نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی، جس خدا نے ماں کے سینے میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دودھ جیسی غذا پیدا کی، جس خدا نے ہماری پیدائش سے پہلے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت، ہمارا پیار پیدا کیا، جس خدا نے ہمیں چلنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، جس نے رزق دیا، روزے دی، اچھے ماں باپ دیے، آسمان کا سائبان دیا، خوبصورت مکان دیا، لباس دیا، ساری نعمتیں دی، جتنی نعمتیں سب اللہ نے دی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، 10,000 کی نوکری جس کے یہاں کرتے ہو اس کی خوشی کا خیال ہے، جس نے ساری نعمتیں دی ہے اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ آپ مجھے بتائیں، ہم سے بڑا بے وفا کون؟ ہم سے بڑا ہرجائی کون؟ ہم سے بڑا نکما کون؟ آپ مجھے بتائیں، ہم کیا بنے؟ ہم کیا بنے؟ ادیب بنے، خطیب بنے، یہ بنے، وہ بنے، وہ بنے، وہ بنے۔ بلکہ اگر برا نہیں مانو، سنیوں کا مجمع ہے، میں آپ کو برا نہیں ماننا میری بات کا، قادری بن گئے، نقشبندی بن گئے، چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، مداری بن گئے، وارسی بن گئے، سب بنے، کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے؟ ہم نے سب سے وفا، اللہ سے ہم نے کیا وفا؟ پہلی منزل ہے اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا بندہ بنیں گے بعد میں سب کچھ ملنا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہی نہ بنا، جس نے ہمیشہ بندگی کی تو اپنی نفسانی خواہشات کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی کو پوجا جاتا ہے، روئے زمین پر باطل خداؤں میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں معبودان باطل میں اگر سب سے زیادہ کسی کو پوجا جاتا ہے تو وہ نفسانی خواہشات کو پوجا جاتا ہے۔ انسان اپنے نفس کا بندہ ہے، جو کلمہ پڑھ کے دوسرے بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، وہ انسان بھی کہیں نہ کہیں اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے۔ کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے فجر میں اٹھ، نفس کہہ رہا ہے سو جا۔ کس کی مانا؟ آپ مجھے بتائیں، ہم بہت کچھ بنے، اللہ کے بندے بنے، خدا کہہ رہے اٹھ، نفس کہہ رہے سو جا۔ خدا کہہ رہے حلال کھا، نفس کہہ رہا ہے اگر حلال کھائے گا تو ترقی کیسے ہوگی؟ پھر تجھے جوا بھی کھیلنا چاہیے، تجھے نشے کی چیزیں بھی بیچنا چاہیے، تجھے شراب کا دھندا بھی کرنا چاہیے، تجھے سود کا کاروبار بھی کرنا چاہیے۔ حالانکہ مدینہ منورہ سے آواز آ رہی ہے سود کا 1 درہم کھانا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات میں اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں، 1 درہم سود کا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر۔ مگر نفس کے کتنے غلام بنے، نفس نے ہمیں کہاں پہنچایا، نفس کی غلامی نے ہمیں کس گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں حلال تجھ پہ لازم کیا گیا ہے، اور بندہ حلال کی پرواہی نہیں کرتا، بندہ حلال و حرام میں تمیز ہی نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سود کے 60 درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ سود کھانے والا اور کعبۃ اللہ کے صحن میں زنا کرنے والا دونوں برابر برابر ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے شب قدر میں بھی سود کھانے والوں کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا۔ رمضان المبارک کی راتیں اور اپنی جگہ، لیکن سود کھانے والوں کو میں نے شب قدر میں بھی عذاب میں گرفتار دیکھا۔ میں صرف اشارے دے رہا ہوں اس لیے کہ وقت کی قلت ہمارے سامنے ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، وہ بات پھر آتی ہے، اس کو ہم پھر واپس پیش کرتے ہیں کہ مجرموں کو جہنم کے اندر
جہنم کا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے. اگر دنیا کا گرم پانی سر پہ ڈالا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ خود کے گیزر پر اگر توجہ نہ ہو، پانی زیادہ گرم ہو جائے اور غلطی سے ڈال دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ اور اس کا بنا ہوا پانی، اور وہ انسان کے سر پہ ڈالا جائے گا تو غائب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس سے اس کے سر میں سوراخ ہو جائے گا. وہ گرم پانی سر پہ ڈالنے سے سر میں سوراخ ہوگا. صرف سر میں سوراخ ہی نہیں ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اس کا بھیجا بہنے لگے گا، بھیجا بہنے لگے گا. یہ دماغ گرم پانی ڈال کے کیوں بہایا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا اس دماغ پر گرم پانی ڈال کر کے جہنم میں مجرموں کو کیوں اس کا دماغ بہایا جا رہا ہے؟ دماغ کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یہ دماغ گناہ کا پلان کرتا ہے نا، گناہ کا منصوبہ یہی دماغ بناتا ہے نا، یہی سوچ پیدا کرتا ہے نا. اس سے رابطہ کر، اس سے رشتہ جوڑ، اس سے بدکاری کر، اس سے بے حیائی کے کام کر، اس سے گفتگو کر، اس سے ناجائز تعلقات قائم کر، حرام کام اس سے کر، جھوٹ اس سے بول، دھوکہ اس کو دے. یہ سب دماغی پلان بناتا ہے. اس دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جرائم پیشہ دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ آج آزاد ہو، جو چاہ رہے ہو کر رہے ہو. آخرت کو نہ بھولو، ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا یہاں تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے. سب گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے. ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. یعنی سوائے کفن کے کچھ اور لے کر نہیں جانا. کروڑوں پتی بن جاؤ، ابجو پتی بن جاؤ، اربوں پتی بن جاؤ، کوٹی پتی بن جاؤ، لیکن سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے. اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن رہے گا، اور اگر اللہ ناراض ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا. ایک حدیث لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر. تھوڑا سا غور کریں. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کسی کا قرض لے لے ہڑپ کر جائے، کسی کا مال لے لے ڈبا دے، کسی کا پیسہ لے لے چیٹنگ کر جائے. یعنی ان کو کوئی خیال نہیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر کیا خپتا ہے؟ میدان محشر میں ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں بخشے جائیں گے تو کون بخشے گا؟ یہی ہے. لیکن آئیے امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں، بہت توجہ سے سنیں. امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. ساتھ میں ایک نوجوان صحابی تھے. حضور علیہ السلام نے جگہ اس طرح سے یعنی ہٹو ہٹو وہاں سے ہٹو، تو انہوں نے سمجھا کہ حضور مجھ سے مخاطب ہے، تو وہ گھبرا گئے. حضور آپ مجھ سے مخاطب؟ کا تجھ سے نہیں، یہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے نا اس سے مخاطب. توجہ کرو، یہ ذمہ داری امام سیوطی کی میں نقل کر رہا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. دفن ہونے والا کہاں سو رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں. توجہ کرو. دیکھیے ایک بات آپ سے کروں، ہم نسبتوں کے منکر نہیں، ہم امام احمد رضا کی فکر کے پابند ہیں. ہم سے بڑھ کر کے نسبتوں کا احترام کون جانتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور کے اتنا دماغ لے کے چلے. ساری نسبتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر کچھ حقیقتیں بھی تو ہے. شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیثوں کی دنیا الگ ہے. آدمی آج شاعری میں کچھ بھی بول دیتے ہیں نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر میں کیا ہوگا ہم یہ کر لیں گے وہ کر. یہ سب یہاں مائک پہ آپ کر سکتے ہیں، قبر کے اندر تو جب جائیں گے تب پتا چلے گا کہ ہونا کیا ہے. مولا کائنات قبر کو یاد کر کے داڑھی پکڑ کر کے پوری رات روتے رہے اور کہتے تھے اللہ علی کے حال پہ رحم فرما. مولا علی کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی رات کے آخری حصے میں داڑھی پکڑ کر آخرت کو یاد کر کے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، وہ آخرت کو یاد کر کے یوں تڑپتے تھے. جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کو خود ولیوں کا سردار بنایا، خاتم الولایت بنایا، سید العرب فرمایا، جس کا بھائی نبیوں کا سردار ہے، پورا گھرانہ سرداروں کا گھرانہ ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی خشیت کا عالم ہے. صدیق اکبر جس کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر کو وہ مرتبہ دیا. حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پر اگر کسی کو کھڑا کیا ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات. 16 دن تک کم و بیش صدیق اکبر رسول اللہ کے مصلی پر نماز پڑھاتے.
صدیق اکبر کو رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا یا کھڑا کیا جانا یہ حادثاتی نہیں تھا، بلکہ یہ رسول اللہ کا فیصلہ تھا، بلکہ روکا گیا حضور علیہ السلام کو، حضور میرے ابا نرم دل ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکنے والی مقدس خاتون کو کہا کہ تم چپ رہو، تم لوگ یوسف علیہ السلام کی دور کی عورتوں کی طرح ہے، اور فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو پھر میں کسی اور کو امامت کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جن کے متعلق ہمارے محدث اعظم کے چھوچلی رحمت اللہ علیہ یوں اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، یہ صدیق اکبر ہے۔ لیکن صدیق اکبر بھی روتے ہیں آخرت کو یاد کر کے، اللہ تو ابو بکر سے قیامت میں کیا پوچھے گا اور ابو بکر تجھے کیا جواب دے گا؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، تو بات دور نہ نکلے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نوجوان صحابی نے سمجھا حضور مجھ سے مخاطب ہے، توجہ کرنا، بہت اہم گفتگو آ گئی امام سیوطی کے حوالے، اور امام سیوطی کون؟ امام اہل سنت اپنی تحریر میں جب امام سیوطی کا حوالہ دیتے تو ان کو خاتم الحفاظ لکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی بیک وقت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، بڑی ہستی ہے، بڑے بزرگ ہیں۔ ایک رات آپ کی زندگی میں ایسی آئی کہ آپ نے 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اب وہ امام سیوطی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اشارہ کیا تو نوجوان صحابی سمجھے کہ حضور مجھ سے مخاطب ہے، لیکن حضور نے میں تجھ سے نہیں، جو یہ قبر میں سو رہا ہے نا، میں اس سے مخاطب ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبر والوں سے بھی بات فرماتے ہیں، یعنی وہ ہماری طرح نہیں ہے، اور وہ مٹی کے نیچے کیا ہے وہ حالات بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، اور کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، اور کیوں ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے یہ دیکھنا بھی بڑی بات ہے، لیکن کیوں ہے یہ اس سے بڑی بات ہے نا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر میں کون قبر میں سو رہا ہے؟ پہلی بات تو مدینہ منورہ میں، نمبر 2 جنت البقیع میں۔ آقا سے میں نے پوچھا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوا؟ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے، میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے۔ آمینہ کا لال وہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، جس پر سب اپنے ماں باپ قربان کریں وہ حبیب بھی سبحان اللہ، وہ رسول کہتے ہیں مجھے میری امی یاد آ گئی۔ حضور روتے ہوئے کہتے ہیں جس کے گھر میں سب کچھ ہو، فرشتوں کا سردار جا کاسے وداعی لے کر کھڑے رہتا ہو، وہ کہتے ہیں میری امی یاد آ گئی۔ ماں وہ ہے نا، حضور کو ماں یاد آئی، کب یاد آئی؟ 53 سال کے بعد۔ اچھا لوگوں نے یہ نہیں کہتا 53 سال کے بعد، یاد تو بار بار آئی ہوگی، لیکن لوگوں نے دیکھا مدینے میں حضور نے کتنا رویا ہوگا ماں کے لیے تو حضور ہی جانتے ہیں، آستینوں میں کتنے آنسو پہنچے ہوں گے یہ تو حضور ہی جانتے ہیں۔ جب بھی کبھی حضور کا وہ رونا آتا ہے تو ہم اسی شوق میں اپنی ماں کو ماں کہہ دیتے ہیں۔ جب وہ ابوا کے مقام پر حضور علیہ السلام کا پلکنا یاد آتا ہے تو تب ہمارے دلوں کے اندر ماں باپ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تقویٰ کی بنیاد پہ ماں ماں نہیں، پرہیزگاری کی بنیاد پہ ماں باپ نہیں، ماں باپ دنیا کی بنیاد۔ وہ رسول کائنات جس کی غلام ہو اس رسول کو ماں کی یاد آتی ہے، اور حضور نے پڑھ کر کے کہا روتے ہوئے مجھے میری ماں یاد آئی، کاش آج ایسا بھی ہوتا کہ میری امی آمنہ ہوتی، قربان جائیں۔ حضور کی نعت سب لکھتے ہیں، حضور بھی کسی کی منقبت پڑھتے ہیں شان سے، کس شان سے پڑھتے ہیں؟ کاش میری امی آمنہ ہوتی، اور آمنہ ہوتی کہتی بیٹے محمد ادھر آ، اور اس وقت میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، پڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ پڑھا رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے میری امی مجھے پکار کے کہتی ہے محمد ادھر آنا، تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا کرتے؟ سرکار نے کہا پھر میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہہ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ یہ حضور ماں کی اہمیت بتا رہے ہیں، ماں کا مقام، ماں باپ کی عظمت بتا رہے ہیں۔ آج لمبی فون پر بتاؤ سب کو منانے کا، سیٹ روٹ جائے تو اس کو مناتے ہیں، دوست روٹ جائے تو اس کو مناتے، کبھی ماں باپ کو ہی منایا؟ آج لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے اتنی محنت کرتے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا کہ بہت چھوٹی سی بات ہے، طریقہ بہت آسان ہے، اللہ کا راضی ہونا بڑی سعادت ہے، لیکن کام یہ بہت آسان ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ انس بن مالک نے پوچھا میرے آقا مالک و مختار نبی یہ بتائیں اللہ راضی کیسے ہوگا اور پتہ کیسے چلے گا؟ اچھا ساری زندگی لوگ
نمازیں پڑھتے رہے, عبادتیں کرتے رہے, تلاوت کرتے رہے, لیکن کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ اللہ راضی ہو گیا. یہی تو بات ہے نا, کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا سوائے صحابہ کے یا اولیاء اللہ کے. ان کو اس لیے سرٹیفکیٹ کی بات کرتا ہوں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ کہہ کر کے خدا نے ان سے رضا کا اعلان کیا. لیکن اب بھی نام بنام کی بات نہیں ہے, زمرے اولیاء کی بات ہے, زمرے صحابہ کی بات ہے, لیکن نام بنام کسی انسان کی بات نہیں ہے نا, یہ بات. لیکن حضور علیہ السلام سے انس بن مالک پوچھتے, مالک و مولا یہ بتائیں کہ اللہ راضی ہے, اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور پھر یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے. حضور نے کتنا آسان نسخہ دیا, کروڑوں بے شمار درود و سلام میرے آقا پر, غیب کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آقا فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے راضی, اللہ بھی اس سے راضی. اگر پتا کرنا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے تو دیکھ لے کہ ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے. اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے, اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. اب بتاؤ, خدا کو راضی کرنے کی بات کرنے والوں, آپ اپنے گھر میں ذرا جھانکیں, اپنے گھر میں جھانکیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی. ایک دن میں 50 مرتبہ ماں باپ کا دل دکھانے والوں, ماں باپ کو اذیت پہنچانے والوں, اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا. اور اگر دل فرض اللہ نہ کرے, سنی اجتماع میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر, عیش و آرام کو چھوڑ کر آنے والوں, اگر اللہ نہ کرے تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو آج ہی لوٹنے کے بعد فوراً ان کو راضی کر لو. ادھر وہ راضی ہوں گے, ادھر اللہ راضی ہو. رب کی رضا ان کی رضا پر ہے. اور ماں باپ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے. ارے اگر وہ ناراض ہو جائے, ان کے گلے لپٹ کر کے کہہ دو تم مجھ سے راضی ہو کہ ناراض, فوراً راضی ہو. ان کے منہ میں کوئی لقمہ ڈال دو تو ان کو کتنا اچھا لگتا ہے. ان کے قدم چوم لو. میرے آقا فرماتے جنت کا دروازہ چومنے کے مترادف ہے. لیکن کہاں ہے وہ ماں باپ کی عظمت, کہاں ہے وہ ماں باپ کا مقام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہے مجھے ڈر لگتا ہے وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے. گھنٹوں فون پر لڑکیوں کو منانے والوں, یہ جھوٹی محبتوں کے جال میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں, اپنے پیسوں کو ناجائز حرام کاموں میں خرچ کرنے والوں, جتنے پیسے تم ناجائز و حرام کاموں میں خرچ کرتے ہو, اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ماں باپ پہ خرچ کرو تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں. اور ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ہر بندہ آپ کے ساتھ ریاکاری کر سکتا ہے, گہرے سے گہرا دوست محبت کے جھانسے میں نفرت دے سکتا ہے, لیکن اگر کہیں پر خلوص کے ساتھ محبت ہے, بڑی معذرت کے ساتھ بیویوں کو مشکوک کرنے نہیں آیا, لیکن بات سچی کہنا چاہتا ہوں, کبھی بیوی بھی محبتوں کے شہد کے اندر نفرتوں کا زہر دے سکتی. ایک تاریخ ہے, لیکن ہر بیوی ایسی نہیں ہوتی, اللہ کرے آپ کی بیوی ایسی نہ ہو, لیکن ایسا ہے کہ محبتوں کے شہد کے اندر نفرتوں کا زہر عورتوں نے بھی دیا ہے. اگر کہیں پر خالص محبت اس دنیا میں ملے گی تو وہ ماں باپ کے پاس ملے گی. ایک ماں جو اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے, جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اس کی تکلیف بڑھتی ہے, لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ کہاں سے مل گیا, بلکہ اس کی تکلیف بڑھتی ہے تو اس کی خوشی بھی بڑھتی جاتی ہے. جس نے تیری خاطر اتنی تکلیفوں کو خوشیوں سے سہا, جب وہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ کر بیمار ہوتے ہیں تو تو کہتا ہے کب موت آئے گی. ماں باپ کی موت میں تیرا کتنا بڑا نقصان ہے, ماں باپ کی موت میں اے مسلمان تیرا کتنا بڑا نقصان ہے. اگر حج کرنا ہو تو میدان عرفات کی تاریخ کا انتظار کرنا پڑے. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو تاریخ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں, محبت سے ماں کا چہرہ تک لیں اور پھر ڈاؤٹ فل حج نہیں, میرے صادق و مصدوق نبی نے کہا مقبول حج کا ثواب پالے, مقبول حج کا ثواب پالے. آج میری قوم کے جوان دوستوں پہ خرچ کرتے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے, ماں باپ پہ خرچ نہیں کریں گے. آج وہ وقت دیکھ لے. اسی حدیث کو پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ عشاء ہمیں ٹائم پر پڑھنا ہے اور وقت پر اجتماع ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس پر بات سن لے غور سے. آقا فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ لوگ دوستوں پہ خرچ کریں گے, ماں باپ پہ خرچ نہیں کریں گے. پکنک پر جاتے ہیں, چائے کے لیے پیسہ دینے کی باتیں بڑھ کر دیتے ہیں, دینا چاہیے. دوستوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور بہت بڑی نیکی ہے,
لیکن ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ماں باپ پہ نہیں کرتے اور وہاں کرتے ہیں، جو ماں باپ پہ کرتے ہیں اور دوستوں پہ بھی کرتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر جنت کا حقدار کون ہے؟ جو دوستوں کو خوش کرے، آقا فرماتے دوستوں کی خوشی جنت کی راہ ہے۔ لیکن یہاں ماں باپ کو ڈانٹ کر کے آیا، ماں باپ کو دیتا نہیں اور دوستوں پہ خرچ کرتا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، شکایت کی حضور میرا باپ بڈھا ہو گیا ہے، میں جتنا کماتا ہوں مجھ سے چھین لیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں مقدم آیا، سرکار نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ۔ اس کے باپ کو بلایا تو اس کا بابا لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آیا۔ سرکار نے کہا تمہارا بیٹا ایسا کہتا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا آقا جب یہ بچہ تھا اور میں جوان تھا، میں جتنا کماتا تھا اس پہ خرچ کرتے تھا، میں نے کبھی اس پہ خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ اور آپ بھی باپ ہیں، ہم بھی باپ ہیں، ہم سمجھتے ہیں بچے اگر کسی چیز کا مطالبہ کریں تو ہم فوراً اس کو پورا کریں۔ بچوں کی بات ذہن میں آتی ہے، یاد آتی ہے، بار بار رہ رہ کر کچوں کے دیتی، کوئی فرمائش کر لی تو اس وقت تک بات ذہن میں رہے گی جب تک کہ پوری نہ کر دیں۔ آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سب کی بات ہے، سب بچے والوں کو پتا ہے۔ اس کی حضور جب یہ جوان تھا تو میں اس کی ہر بات پوری کرتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا اور یہ جوان ہو گیا۔ جب بچہ تھا میں جوان تھا تو میں اس کا ہر مطالبہ پورا کرتا تھا، اب میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، یہ جوان ہے، اب یہ کما کر لاتا ہے تو میں اس سے مانگتا ہوں تو دیتا نہیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سرکار نے فرمایا کہ اے بوڑھے، جس نے تیری شکایت سنی ہے، جن جن پتھروں نے بھی سنی ہے، وہ سب تیری بات کو سن کے رو رہے ہیں۔ ہمیں مار ڈالتا ہے نا تو بھی ہمارے لیے مرنا بہتر تھا تو موت دیتا ہے۔ ہاں وہ موت بھی اس لیے نہیں دیتا کہ معاذ اللہ وہ تمہیں دشمن رکھتا ہے، واللہ کبھی نہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہاں یار یہ اچھا نہیں ہے کہ لوگ یہ تانا دے کہ جلدی مرتا بھی نہیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ لوگ یہ کہے کاش یہ اور جیتا۔